تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ماضی احباب کی خدمت گزارش ہے کہ جو نہیں ہیں عذر نہیں ہے تو اگلی صف میں بلائیں. پیچھے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگلی صفوں میں آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ جلدی آؤ، امام کے قریب بیٹھو اور اچھی طرح بات سنو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے صف میں جگہ خالی نہیں چھوڑے بھائی. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں. ساری کائنات اسی نے بنائی اور وہ ساری کائنات کا نظام اکیلے چلا رہے. دریاؤں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، سمندروں کا نظام، درختوں کا نظام، بارش کا نظام، پہاڑوں کا، آسمانوں کا، زمین کا، ساری کائنات، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا نظام میرے اللہ اکیلے چلا رہے ہیں. وہ سب سے بڑی ذات ہے. کامیاب وہی شخص ہے جو اس کی ذات پر یقین کر لے. وہ نظر نہیں آتی، اس کی حقیقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو کسی نے سمجھنا ہو تو اس کی کائنات کو دیکھے، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرے کہ یہ اتنی بڑی مخلوقات کیا ہماری نظر میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بنانے والا ہے؟ کیا کسی نے آسمان بنایا، کسی نے زمین بنائی، کسی نے بارش برسائی؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتے ہیں. اس کا بنانے والا جو ذات ہے، جو ذات اس کی بنانے والی ہے، اس کا نام ہے اللہ. تو بہت بڑی ذات ہے. وہ کہتی ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی میں کرتا ہوں، بڑا سے بڑا کام بھی میں کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں
اگر سوئی کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اس لیے کہ چھوٹی اور بڑی چیز ہماری نظر میں ہے، ہمیں سوئی تسمہ چھوٹا لگتا ہے، اور بڑے بڑے محل، کوٹھیاں، بنگلے، فیکٹریاں یہ بڑی چیزیں لگتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں بڑی چیزیں مانگیں، تسمہ کیا مانگنا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو اللہ سے دنیا نہیں مانگتا، میں تو صرف آخرت مانگتا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ دنیا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، آخرت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ ہم دنیا میں بھی محتاج ہیں، یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کوئی اور خدا ہے، دنیا ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، کوئی اور دے کیا دے گا؟ دنیا کی ہماری ساری ضروریات بھی اللہ ہی کے پاس، آخرت کی ضروریات بھی اللہ ہی کے پاس۔ اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں جو کامیاب ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، نیکی عطا فرما، اور آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائی اور نیکی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کی محنت کا ان کو ضرور بدلہ ملے گا، ان کو حصہ ملے گا اپنی کمائی کا، یعنی ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی روش، ان کا عمل یہ بالکل صحیح ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے، آخرت میں بھی اللہ، اور ہر چیز اللہ سے مانگیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے احکام دیے ہیں اور حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورا اسلام نہیں، پورا اسلام۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا بھائی پورے دین پر اللہ کی مدد ہے، ادھورے دین پر اللہ کی مدد نہیں ہے۔ پورے دین پر چلو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، کامیابی ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر ادھورا دین، کسی نے صرف عبادات کو دین بنا لیا، کسی نے صرف معاملات کو دین سمجھا، اور کسی نے اس طرح کی اپنی اپنی مرضی کے دین بنا لیے، تو یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دین اور شریعت مطہرہ کے احکام میں سے ایک امارت اور سیاست و حکومت ہے۔ امارت، سیاست و حکومت۔ بخاری میں، مسلم میں، بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں باب الامارہ، باب الامارہ کے نام سے مختلف الگ ابواب ہیں، جیسے کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی باب، کتاب البیوع، خرید و فروخت کے احکام، ایسے ہی کتاب الامارہ کے نام سے سیاست و حکومت، اس کے نام سے بھی کتابیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس طرح معاشرت اسلام کا شعبہ ہے، معاملات اسلام کا شعبہ ہے، معیشت اسلام کا شعبہ ہے اور ہماری ضرورت ہے، کاروبار، جائز حلال روزگار، یہ اسلام کا شعبہ اور ہماری ضرورت ہے، اسی طریقے سے اسلام کا بہت بڑا شعبہ سیاست و حکومت ہے، جہاں سے عوام کو انصاف ملے، مظلوم کی فریاد رسی ہو، عادل ہو، امن ہو،
سکون ہو، تنگ دست اور غریب، بے کس و بے بس، اور اسی طرح اجتماعی معاملات، اجتماعی طور پر تعلیم کا نظام ہو، صحت کا نظام ہو، روڈوں کا انتظام ہو، دفاعی نظام ہو، جیسا کہ حکومت کی ساری چیزیں ہیں، اسلام کا بھی بہت بڑا شعبہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے بہت سارے احکام، بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم امانت ایسے آدمی کو دو جو اس کا اہل ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں امانت سے مراد حکومت کا عہدہ ہے، وزارت ہے، صدارت ہے، عہدے ہیں، مختلف شعب و جہات ہیں، ان کو چلانے کے لیے ایسے آدمی کو ذمہ داری دو جو اس کا اہل ہے، جو عدل کر سکے، جو انصاف کر سکے، جو غریب کی مدد کر سکے، ظالم کے ہاتھ روک سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں ان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، اور ان کو طاقت اور قوت بھی عطا کرے گا تاکہ وہ شریعت کے احکام نافذ کر سکیں، اور یہ بھی ان کے پاس پاور ہوگی کہ وہ اپنا پسندیدہ دین نافذ کر سکیں گے، اور خوف کے بعد امن پیدا کر دیں گے۔ پہلے خوف تھا، طاقت نہیں تھی، کمزوری تھی، پھر جب حکومت آ جائے گی تو پھر امن ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ اور بھی بے شمار آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت و سیاست کے فضائل، اس کے احکام، اس کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم نے زمین میں اختیار عطا فرمایا یعنی حکومت، تو یہ چار ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، پہلے نمبر پر اپنے ملک میں سارا نماز کا نظام قائم فرمائیں گے، تو خود نماز کو مانتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، نماز کی اہمیت ہوگی تو وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے نا۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو نماز کے نظام سے کیا ہو۔ اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا کہ سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور شریعت مطہرہ میں جتنے بھی اچھے کام ہیں، کوئی بھی اچھا کام، گھر کے دہلیز سے لے کر بیت اللہ تک، پیدائش سے لے کر موت تک، جتنے بھی اچھے کام ہیں اس کا حکم دیں گے، بس سارا دین آ گیا۔ اور جتنے برے کام ہیں ان سے منع کریں گے، چور کو منع کریں گے، ڈاکو کو منع کریں گے، ظالم کو منع کریں گے، لٹیروں کو منع کریں گے، سود خوروں کو منع کریں گے، شراب پینے والوں کو منع کریں گے، زناکاروں کو منع کریں گے، تمام برے کاموں سے منع۔ یہ ہیں چار کام ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں اختیار عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ اسلام کا یہ بہت بڑا شعبہ ہے جس کے ذریعے سے پورا دین ملک کے اندر قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف ایک اللہ کی ہے، یعنی حکم صرف اس کا چلے گا، قانون اس کا چلے گا، حکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو اس کا حکم تب چلے گا جب اس کے چلانے والے بھی حکم مانتے ہوں نا بھائی، مسلمان ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں،
سمجھدار ہوں، علماء ہوں، مجتہد ہوں، تو چلانے والے متقی ہوں گے تو وہاں پہ حکومت آئے گی۔ پوری دنیا میں افغانستان کی جو حکومت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورا اسلامی نظام انہوں نے نافذ کیا ہوا۔ تو اسلامی نظام کیوں نافذ کیا ہے؟ اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ سب اسلام ماننے والے ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، کتابوں کے مصنفین ہیں، تو دین پر چلنے والے خود ہیں، تو انہوں نے پورے ملک کا نظام اسلامی قائم کیا۔ عادل ہے، انصاف ہے، چور کو روکا جا رہا ہے، ڈاکو سے منع کیا جا رہا ہے، مظلوم سے مظلوم آدمی کو، غریب سے غریب تر آدمی کو فوراً انصاف مل رہا ہے، گھر کی دہلیز پہ انصاف مل رہا ہے۔ تو یہ اسلامی نظام اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کرنا، حکومت کرنا یہ شریف آدمی کا کام نہیں۔ کیا اس کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی شریف ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ جن پر قربان، ساری کائنات جس پر قربان۔ بھائی ادھر دیکھیں نا، چھوڑیں یار، کیا ہو گیا؟ ذرا سا کچھ ہو تو سب ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کوئی شریف ہے؟ ہاں بتاؤ بھائی، کوئی زیادہ شریف ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی اشرف ہے، کوئی اکمل ہے، کوئی انور ہے، کوئی زیادہ پاکیزہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اشرف، اکمل، انور، اقدس یہ الفاظ تو عام انسانوں کے لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اعلیٰ صفات عطا فرمائی۔ اصل میں یہ الفاظ تو عام انسانوں کے ہیں نا، عام جو آپس میں ہم بولتے رہتے ہیں، تو یہ عام لوگوں کی اخلاقیات پر، ان کی عظمت پر، ان کی شرافت پر دلالت کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے لیے یہ جو دنیاوی عام انسانوں کے الفاظ ہیں وہ دلالت ہی نہیں کر سکتے، وہ دلالت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حضور کو اتنا اشرف بنایا، اتنا عظیم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت فرمائی، ریاست مدینہ قائم فرمائی۔ پھر انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق سے زیادہ کوئی اشرف ہے؟ انبیاء کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اس کائنات میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کا۔ انہوں نے حکومت کی، سیاست کی۔ پھر حضرت عمر فاروق کا، انہوں نے حکومت کی، سیاست کی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے حکومت کی، سیاست کی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے حکومت کی، سیاست کی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے حکومت کی، سیاست کی۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، ایک عادل منصف حکمران لانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں دعائیں دی، انہوں نے سیاست و حکومت کی۔ میرے عزیز بھائیوں، سیاست و حکومت اسلام کا شعبہ ہے۔ ہاں، اس میں بہت سارے بنیادی طور پر اسلام نے اس کے لیے کوئی خاص طریقہ وضع نہیں کیا، البتہ اس کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، یعنی یہاں پر کوئی بھی معاملہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے
قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ختم۔ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جہاں رب کی نافرمانی ہو۔ فرمایا تم نے حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے جب تک وہ کسی خلاف شرع بات کا حکم نہ دے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ بولو بھائی، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی بھائی؟ صرف اللہ کی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ حکومت کرنے والے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، عہدہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ اللہ کو جواب دہ ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں کہ وہ جیسے چاہیں، بلکہ عہدے کے لیے، لوگوں پر اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو اسلام میں ایسی حکومت مردود ہے، وہ قابل عزل ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی اپنے لیے حکومت مانگتا ہے تو اس کو مت دو، بلکہ اہل شخص کو خود جو اہل حل و عقد ہیں وہ حکومت سپرد کریں۔ تو حکومت ایک ذمہ داری ہے، عہدہ نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے کوشش کرے۔ ایک بہت بڑی بوجھ ہے انسان کے اوپر۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ عدالت کرنے والے ہیں، عدل و انصاف، عدالت فاروقی کی شان اور تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حق کو عمر کے تابع کر دیا ہے، جدھر عمر جاتے ادھر حق ساتھ ہوتا ہے، اور جس راستے پہ عمر جاتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے، نبی نہیں ہوتے، وحی نہیں آتی، لیکن اللہ کی طرف سے حق بات کا الہام ہوتا ہے۔ میری امت میں سیدنا عمر فاروق وہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی حق کا الہام فرماتے ہیں۔ اور واقعی قرآن کریم میں 27 مقامات، اللہ اکبر، ایک دو جگہ نہیں، 27 واقعات، مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رائے پہلے دی، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ کتنی بڑی شان ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فرماتے کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اسی دن یا اسی وقت یا کچھ دنوں بعد اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا تھا 27 مقامات میں۔ لیکن حضرت عمر فاروق جب شہید ہوئے، جب ان کو زخمی کیا گیا تو فرمانے لگے، لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری، عدالت قائم کی، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، فتوحات ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے نہیں، میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن برابر میں چھوٹ جاؤں تو بڑی بات ہے۔ یعنی میں نے جو اتنے سال اتنی بڑی سلطنت کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، بیت المقدس کو آزاد کروایا، اتنی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، رہتی دنیا قیامت تک کے لیے اسلامی نظام عدل کو آپ نے نمونہ بنایا قیامت تک کے لیے۔ فرمایا کہ اس سب کا بدلہ میں اللہ سے یہی چاہتا ہوں کہ بس اللہ مجھے پکڑ نہ فرمائے، میری غلطی کوتاہیوں پر پکڑ نہ فرمائے، نہ مجھے کوئی نیکی چاہیے نہ گناہ کی پکڑ ہو، بس اس طرح برابر ہو جائے تو بس میں بہت خوش ہوں۔ یہ تھا خوف خدا، یہ ہے تقوی، اور یہ وہ شخصیت کر رہے ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں۔ بہرحال نمبر 3، حکومت آنے کے اصول بھی شریعت نے کوئی مقرر نہیں فرمائے۔ حکومت کیسے آئے اس کے لیے فرمایا کہ بس
کوئی خلیفہ اگر اپنے بعد عادل خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دے تو بھی صحیح ہے. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا. حضرت عمر فاروق ووٹنگ سے یا کسی اور شورا مشورے سے خلیفہ نہیں بنے. سیدنا عمر فاروق کو حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ میں اپنے بعد انصاف اور دیانت کے ساتھ اگر فیصلہ کروں تو عمر فاروق سے زیادہ اس منصب کا کوئی اہل ہی نہیں. اور اگر خلیفہ نہ بنائیں بلکہ جو ملک کے اندر سمجھدار ہیں حل و عقد والے چند لوگ وہ مل کر کسی عادل منصف سمجھدار عالم مجتہد فقیہ کو خلیفہ بنا دیں تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ اشارات دیے تھے لیکن واضح طور پر کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. مسجد نبی کا امام بنا کر گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لیکن کسی کو خلیفہ براہ راست نہیں بنایا. ایک حدیث میں آتا اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے ابا ابو بکر کے بارے میں وصیت کر دوں لیکن اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بھی انکار کریں گے کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور خلیفہ ہو اور سارے لوگ سارے صحابہ بھی ابو بکر کے سوا کسی اور پر متفق نہیں ہوں گے. اس لیے مجھے کسی کی ضرورت مطلب وہ خلیفہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہوں گے. کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ کسی کو خلیفہ نہ بنایا جائے اور بعد میں اچھے لوگ سمجھدار لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ مل کر کسی کو اچھے آدمی کو خلیفہ بنا دیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے لیے خلافت کی وصیت کی غلط ہے، جھوٹ ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کیا گیا زخمی ہوئے وہ پڑے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کی جماعت ان کے آس پاس جمع تھی، ان کی تعریف کر رہے تھے، کچھ ان کی شان بیان کر رہے تھے. کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ابو بکر سے حضرت عمر بھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، خلافت کے لیے فیصلہ فرما دیں. اس کے لیے حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے ابا سے کہیں، بیٹی سے محبت ہوتی ہے. اور کسی کو جرت نہیں تھی ابو حضرت عمر کو بات کرنے کی. حضرت حفصہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے والد ماجد سے کہہ دیں کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں تاکہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد رہے، بعد میں کہیں خانہ جنگی نہ ہو. تو سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ آئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق سے کہا اپنے والد ماجد سے کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں. تو سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق اپنے وفات کے وقت حضرت علی بھی وہاں موجود، حضرت عباس بھی موجود، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کی بات سنی اور تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا اور سر جھکانے کے بعد پھر سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ میرے لیے اپنے سے پہلوں میں دو سنتیں موجود ہیں. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب دنیا سے گئے تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. کیا کہا بھائی؟ کیا کہا حضرت عمر نے؟ حضرت علی بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، حسن حسین بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود، اہل بیت موجود. فرمایا کہ جب حضور دنیا سے گئے تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ خود شہادت کے قریب ہیں، قریب المرگ ہیں، صحابہ موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں.
کسی ایک صحابی نے حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حضرت علی نے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، خلیفہ تو میں ہوں، مجھے خلیفہ بنا کر گئے۔ حضرت عباس نے نہیں فرمایا کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حضرت علی میرے بھتیجے ہیں، وہ خلیفہ ہیں، نہیں، سارے صحابہ نے حضرت عمر کی بات کی تصدیق کی۔ فرمایا کہ اگر میں خلیفہ، میرے لیے دو طریقے موجود ہیں، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ انہوں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اس لیے اگر میں اس طریقے پر چلنا چاہوں تو یہ بھی میرے سامنے ہے، میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناتا۔ اور دوسرا طریقہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، کیونکہ حضرت عمر کی اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کی سنت بھی سنت ہوتی ہے اور صحابہ کی سنت بھی کیا ہوتی ہے؟ بھائی بولو، صحابہ کی سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت۔ ہمارے مسلمانوں میں کیسے گستاخ لوگ ہیں، کچھ لوگ جن کے سامنے صحابہ کی بات کی جائے۔ یہ جو 20 رکعت تراویح ہے، یہ حضرت عمر کی، یہ نظام حضرت عمر نے بنایا تھا کہ باقاعدہ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، مسجد نبی میں سب کو جمع کیا، اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا۔ کچھ گستاخ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ حضرت عمر کی بدعت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عمر سارے صحابہ کے بیچ میں موت کے وقت قریب المرگ سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کتنے سنتیں موجود ہیں؟ 2 سنتیں، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ نے خلیفہ نہیں بنایا، دوسری جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت کہ انہوں نے اپنے فوت ہوتے وقت خلیفہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جب 2 سنتوں کا ذکر کیا نا، تو میں نے اپنی زندگی بھر، ساری زندگی اپنے والد کو اچھی طرح دیکھا ہے کہ جب 2 سنتیں ان کے سامنے آ جائیں، ایک سنت نبی کی ہو اور ایک سنت صحابی کی ہو، تو وہ نبی کی سنت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ میرے والد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، میرے والد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ہاں البتہ 6 صحابہ کے نام متعین کر دیے۔ کتنے صحابہ کے؟ اور فرمایا کہ بس یہ 6 آپس میں مشورہ کر کے ایک کو امیر بنا دیں۔ یہ 6 میں سے ہر ایک لائق ہے اس بات کے کہ وہ خلیفہ بن جائے، لیکن یہ آپس میں مشاورت کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنائیں۔ پھر انہوں نے مشورے سے سیدنا عثمان رضی اللہ کو خلیفہ بنا دیا، اور ان 6 صحابہ میں حضرت علی خود موجود ہیں، اور حضرت علی نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، حضرت علی اس میں خود موجود ہیں۔ اور حضرت علی نے کہا کہ میں خلافت نہیں لیتا، میں اپنے آپ سے حضرت عثمان کو زیادہ اہل سمجھتا ہوں، حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے۔ کہاں ہے وہ جھوٹ؟ کہتے جی حضرت علی سمجھتے تھے کہ میں خلافت کا اہل ہوں، اور ابو بکر نے خلافت پر غصب کیا، اور حضرت عمر نے غصب کی، حضرت عثمان نے غصب کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت علی کی تعریف نہیں، یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ حضرت علی جیسا جری، بہادر، شیر خدا، اہل بیت، حضور کا داماد، چچا زاد بھائی، اتنے پاورفل آدمی، اگر اللہ کی طرف سے ان کو اس کا حق ہوتا تو وہ جان قربان کر دیتے، خلافت چھوڑتے نہیں۔ حضرت عثمان نے جان قربان کی نہیں کی، جب خلیفہ بن گئے، بعد میں جب باغی ان کے خلاف آئے تو انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، خلافت نہیں دی۔ حضور نے بھی فرمایا تھا حضرت عثمان سے کہ دیکھو تم سے کچھ لوگ قمیص چھیننا چاہیں گے، لیکن تم نے جان دے دینا، قمیص نہیں دینی۔ علماء فرماتے اس سے مراد کیا تھا؟ خلافت۔ بہرحال خلافت کے لیے، حکومت کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں ایک شریعت کا حکم یہ کہ شورائی نظام ہو، اہم کاموں میں آپس میں مشاورت ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سیاست و حکومت کو بھی دین کا شعبہ سمجھنے کی اور اس کو احتیاط سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بیان تو ختم ہو گیا، آخر میں
کل جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ کل 22 اگست تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا 24 جولائی کو، اور اس میں قادیانیوں کو بہت ساری مراعات دی تھی، آئین پاکستان کے وہ فیصلہ خلاف تھا۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے ہر فرد نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، علماء نے آواز اٹھائی، وکلاء نے آواز اٹھائی، قومی اسمبلی کے ممبران نے آواز اٹھائی، کیا عالم، کیا جاہل، کیا نیک، کیا بے دین، سب نے الحمدللہ اس بات پر۔ اس سے معلوم ہو کہ ختم نبوت کا ایسا مسئلہ ہے جس پر ماشاءاللہ الحمدللہ امت مسلمہ متحد و متفق ہے۔ وکلاء نے، سیاستدانوں نے، حکومت نے، عام اپوزیشن نے الحمدللہ کے فضل و کرم سے کل، پھر خاص طور پر کل ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جنہوں نے بڑی جرأت مندانہ اعلان بھی کیا سپریم کورٹ میں جا کر، کہا کہ میری 72 سال عمر ہے، الحمدللہ ایک دفعہ بھی سپریم کورٹ میں آنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی 72 سال میں، لیکن آیا ہوں تو ختم نبوت کی جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں الحمدللہ۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے شیخ الاسلام فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر، کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کی اندر جو ترمیم کرنی تھی اس کا پورا مضمون بنا کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اور دیگر جتنے بھی علماء وہاں گئے ہوئے تھے، جماعتیں گئی تھی، سب نے اس کی 100% تائید فرمائی۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو اور تمام ججوں کو کہ انہوں نے یہ جو غلط فیصلہ تھا، متنازع فیصلہ تھا، قرآن و سنت سے ہٹ کر فیصلہ تھا، ہمارے آئین پاکستان کے مخالف فیصلہ تھا، انہوں نے اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ اس سے رجوع فرمایا اور ببانگ دول اعلان بھی کیا کہ میں بھی انسان ہوں، جس طرح ان عام لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، میں غلطی سے پاک نہیں ہوں، میں اس لیے اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آئندہ بھی آپ سب کی محنت شامل ہے، آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ عزم رکھیں، ارادہ رکھیں کہ ختم نبوت کے لیے جب بھی کوئی انشاءاللہ آواز اٹھائی جائے گی، اس کے لیے اپنی طاقت و وسعت کے مطابق قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔